حروف مشبہ بالفعل کا جملوں میں استعمال. جملے دیکھیے اللہ غفور. اب یہ جملہ اسمیہ ہے، لفظ اللہ مبتدا غفور خبر. تو حروف مشبہ بالفعل مبتدا خبر پر داخل ہو کر اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے اللہ غفور، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اب اس کا جو جملہ بنایا گیا اس شادی پر ان اللہ غفور. الجنت حق، یعنی ان الجنت حق. الصلاۃ فریضۃ، ان الصلاۃ فریضۃ. الجنت حق، ان الجنت حق. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں اعراب میں تبدیلی آئی ہے، پہلے اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع دیا. الصلاۃ فریضۃ، یعنی ان الصلاۃ فریضۃ. انا کا جملہ میں استعمال الامتحان قریب، علمت ان الامتحان قریب. زید قائم، بلغنی ان زیدا قائم. الولد ذکی، علمنا ان الولد ذکی. تو بات چل رہی تھی کہ حروف مشبہ بالفعل کا جملہ میں استعمال. تو اللہ غفور مبتدا خبر ہیں، لفظ اللہ سے پہلے انا لایا گیا. اب دیکھیے انا کے بعد کا انا کا استعمال کہ الکتاب استاذ، کہ کتاب استاد کی طرح ہے. اب ہم کانا کا استعمال کریں گے اس جملہ اسمیہ پر. ہم کہیں گے کان الکتاب استاد، گویا کہ کتاب بھی استاد کی طرح ہے. الماء مرآۃ، تو کانا استعمال کریں گے کان الماء مرآۃ. القمر مصباح، کان القمر مصباح. اب دیکھیے لاکنہ کا استعمال اساس قدیم. لاکنہ چونکہ استدراک کے لیے آتا ہے کہ پہلے کلام میں جو ایک وہم پیدا ہو رہا ہے اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ استعمال کیا جاتا ہے. اساس قدیم، ساز و سامان پرانا ہے، لاکنہ کو داخل کیا. اس طرح عبارت بنے گی البیت جدید، گھر تو نیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساز و سامان بھی نیا ہوگا، گھر کے اندر گھر تو نیا ہے. تو اس میں جو یہ ابہام پیدا ہو رہا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ لایا گیا. کہا گیا لاکن الاساس قدیم، لیکن ساز و سامان پرانا ہے. الغرفۃ واسعۃ، کمرہ کھلا ہے، کشادہ ہے. لیکن یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا کھلا کمرہ ہے اس کا صحن بھی بہت بڑا ہوگا. تو کہا گیا کہ لاکن الفناء ضیق، لیکن صحن جو ہے وہ بہت تنگ ہے. تو ماقبل والی کلام میں جو وہم پیدا ہو رہا تھا اس کو دور کرنے کے لیے لاکنہ کو لایا گیا. اللہ بصیر، اللہ جل جلالہ دیکھنے والے ہیں. ان عمر رضی اللہ عنہ لا ينظر لیکن اللہ بصیر، بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. اب دیکھیے لیتا کا جملوں میں استعمال الشمس طالعۃ، اور لیتا استعمال کر لیت الشمس طالعۃ. لیتا حرف مشبہ بالفعل، الشمس اس کا اسم، طالعۃ خبر. الفاکہۃ حلوۃ، لیت الفاکہۃ حلوۃ. الرجل شاکر، لیت الرجل شاکر. لعل کا جملوں میں استعمال الکتاب رخیص، لعل الکتاب رخیص. الدار قریبۃ، لعل الدار قریبۃ. المریض نائم، لعل المریض نائم. پہلی قسم کی مثالوں میں ہر ایک جملہ اسمیہ ہے جو مبتدا خبر سے مرکب ہے. دوسری قسم کی مثالیں جو اصل میں پہلی ہی قسم کی مثالیں ہیں، ان میں ہر جملے سے پہلے ایک حرف پڑھا کر دوسری قسم کی مثالیں بناتی گئی ہیں. ایک حرف پڑھایا ہے یعنی حرف مشبہ بالفعل، اس کو پڑھایا، اب یہ مثالیں بن گئی جملہ اسمیہ کی، اور حروف مشبہ بالفعل کی مثالیں بن گئیں. اور وہ حروف یہ ہیں ان، انا، کانا، لاکن، لیت، لعل. پہلی قسم کی ہر مثال میں لفظوں کے آخری حرف کو آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اسی طرح غور کریں، اگر دوسری قسم کی مثالوں پر نظر ڈالیں، ہر مثال میں پہلے اسم کو منصوب، دوسرے اسم کو مرفوع پاؤ گے. جو دوسری قسم کی دوسرے باکس میں جو مثالیں ہیں مبتدا خبر کی مثالوں کے علاوہ جو ہے، جہاں پر ہر مشبہ بالفعل کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہر اسم میں آپ دیکھیں گے کہ جو اسم ہر مشبہ بالفعل کے بعد ہے اس کو منصوب دیکھیں گے، اور اس کے بعد دوسرے کو مرفوع پاؤ گے. ان مثالوں کو پڑھتے ہی آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا
کیا وجہ ہے کہ یہاں اسم منصوب ہو گیا حالانکہ پہلی قسم کی مثالوں میں مرفوع تھا؟ پہلے باکس کے اندر تو مرفوع ہے اللہ غفور، اب بن گیا ان اللہ غفور، تو لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آپ یہی جواب دیں گے کہ انہی نئے حرفوں کے آنے کی وجہ سے یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے جن کو اوپر لائنوں کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ یہ حروف مشابہ الفعل ہیں جو اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ یہ حروف مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے مبتدا ان وغیرہ کا اسم کہلاتا ہے اور خبر ان وغیرہ کی خبر کہلاتی ہے۔ اگر آپ ان 6 حروف کے معانی سمجھ لیں، آپ کے لیے دونوں قسم کے جملوں کا فرق جو ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں معلوم کرنا آسان ہو جائے گا، فرق معلوم ہو جائے گا۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ غفور یا الامتحان قریب، تو سامع کو، سننے والے کو اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے کی اور امتحان کے قریب ہونے کی آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس طرح کہیں گے کہ ان اللہ غفور اور علمت ان الامتحان قریب، تو اب ہر جملے میں ایک نئے معنی کا اضافہ کریں گے، وہ یہ کہ آپ سامع کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے اور امتحان کے قریب ہونے کو تاکیدی اور یقینی طور پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دونوں حرف انا انا معنی میں تاکید پیدا کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ الکتاب استاذ، تو آپ اپنے مخاطب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب طالب علم کے لیے ایک استاذ کی مانند ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کہیں گے کہ کأن الکتاب استاذ، تو آپ کتاب کو استاد سے تشبیہ دیں گے، یعنی گویا کتاب استاد ہے، کیونکہ انسان استاد اور کتاب دونوں سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کہے البیت جدید، تو سننے والا کبھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ گھر کا سامان بھی نیا ہوگا، گھر نیا ہے تو سامان بھی نیا ہوگا، تو کہنے والا حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہے گا لیکن الاساس قدیم، تو معلوم ہوا حرف لیکن غلط بات سمجھنے سے روکنے کے لیے آتا ہے، یعنی حرف لیکن نہ استدراک کے لیے آتا ہے کہ پہلے کلام میں جو وہم پیدا ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح جب آپ یہی جملہ بولتے ہیں الشمس طالعۃ الکتاب رخیص، تو آپ سورج کے طلوع ہونے اور کتاب سستی ہونے کی خبر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ یوں کہیں گے لیت القمر طالعۃ لعل الکتاب رخیص، تو پھر آپ کا مطلب یہ ہوگا کاش سورج طلوع ہوتا یا شاید یہ کتاب سستی ہوتی، یعنی آپ سورج کے طلوع ہونے کی تمنا کر رہے ہیں اور کتاب سستی ہونے کی امید میں ہیں تاکہ آپ اس کو خرید سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیتا تمنا اور لعل امید ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ دونوں معنی قریب قریب یکساں ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان انا کا ان لیکن لیتا لعل مبتدا اور خبر پر آتے ہیں۔ مبتدا کو نصب اور مبتدا ان وغیرہ کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور خبر ان وغیرہ کی خبر کہلاتی ہے، اور یہ حروف مشابہ الفعل کہلاتے ہیں۔ حروف مشابہ الفعل کی ترکیب ان اللہ غفور، یہاں پہ مکمل ترکیب دی گئی ہے۔ ان اور مشابہ الفعل لفظ اللہ اس کا اسم، غفور خبر اول، رحیم خبر ثانی۔ ان ہر مشابہ الفعل اپنے اسم اور دونوں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لیت الملک عادل، لیت اور مشابہ الفعل، الملک اس کا اسم، عادل خبر۔ لعل التاجر صادق، لعل اور مشابہ الفعل، التاجر اس کا اسم، صادق خبر۔ کأن الرجل اسد، کأن اور مشابہ الفعل، الرجل اس کا اسم اور اسد خبر۔ وجدت ان الولد صابر، میں نے پایا کہ بے شک بچہ روزے دار ہے، تو فعل و فاعل وجدت، اور ان الولد صابر، ان اور مشابہ الفعل، الولد اس کا اسم، صابر خبر۔ ان اپنے اسم خبر کے ساتھ مل کر مفعول بھی ہوگا وجدت کا، وجدت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ان و اخوات کے اسم و خبر مع اعراب بتائیے۔ ان اور اخوات کا حد کہتے ہیں تاکہ وہ تمام حروف یاد رہیں اور ان کا عمل بھی ذہن میں رہے کہ یہ ان اور اخوات کہلاتے ہیں۔ لیت الملک عادل، اب یہاں پہ دیکھیں اعراب کو درست کرنا ہے آپ نے کہ لیت الملک عادل اور ان الصیام جنۃ، وجدت ان الولد صابر، لعل التاجر صادق، کأن الرجل اسد، لعل البیت قریب،
کأن الماء مرات، ان داخل کریں اور اعراب لگائیں. العلم نافع، ان العلم نافع. الرجل طبیب، الرجل طبیب، ان الرجل طبیب. الدرس جامع، الدروس جامعۃ. اللہ احد، محمد نبینا، اللہ بصیر. الصیام جنۃ. لیت داخل کریں اور اعراب لگائیں. البیت کبیر، لیت البیت کبیر. الشارع واسع، لیس الشارع، لیت الشارع، لیت الشارع واسع. الکبش سمین، الکبش سمین. الخادم حاضر، المطر قلیل، العضلة عاجلة، الشباب دائم. خالی جگہ پر کریں اور اعراب لگائیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک دین آسان ہے. اذهب الی بیتک، اپنے گھر کی طرف جائیے. کأن الخبر صحیح، ما علمت ان الباب مفتوح. الوالد شریف ولكن الولد شریر. ان زیدا عالم، ان خالدا اسد. اعلموا ان اللہ بصیر بالعباد. تو ان تمام الفاظ کو صحیح اعراب لگا کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے. مناسب خبر ملائیے. حروف مشبہ بالفعل کا اسم یہاں پہ ایک مثال کو ملا دیا گیا ہے کہ ان محمدن رسول اللہ. اسی طرح ان القرآن، ان القرآن کتاب اللہ. القرآن نون پر زبر ہے، القرآن پر، یہ اس کا اسم بن رہا ہے رسول اللہ. کأن الکتاب حلوۃ لعل المریض نائم. لیت الفاکہۃ لذیذ، لیت الفاکہۃ لذیذ. ان اللہ غفور. لیت ولدی حی. ترکیب کریں. ان اللہ رازق، ان روشہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، رازق خبر. ان العلم نور، ان حرف مشبہ بالفعل، العلم اس کا اسم، نور خبر. لعل المنزل قریب، لعل اور مشبہ بالفعل، المنزل اس کا اسم، قریب خبر. لیت الشمس طالعۃ، لیت اور مشبہ بالفعل، الشمس طالعۃ، الشمس اس کا اسم، طالعۃ خبر. السحاب خفیف لكن المطر کثیر، کہ بادل تو بہت تھوڑے تھے لیکن بارش بہت زیادہ ہوئی. سب ٹاپک 1.2a3 ما ولا مشبہتان بلیس. ٹوٹل 100 عوامل ہیں، ان میں سے 98 لفظی ہیں اور 2 معنوی ہیں. سب سے پہلے ہم نے 2 عامل معنوی پڑھے تھے. نمبر 1 ابتدا، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا مبتدا کو رفع دیتا ہے. دوسرا عامل معنوی تھا فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. 98 لفظی ہیں، ان میں سے 90 سماعی ہیں اور 8 جو ہے وہ قیاسی ہیں. 90 سماعی ہیں اور 8 قیاسی ہیں. 8 قیاسی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب سے آخر میں پڑھیں گے. جو 90 سماعی ہیں ان میں سے ہم سب سے پہلے حروف کو پڑھ رہے ہیں کہ 40 حروف ہیں، 28 افعال ہیں، 22 اسماء ہیں. تو ان 40 حروف میں سے حروف مشبہ بالفعل، حروف جارہ، ما ولا مشبہ بلیس، لا نفی جنس، حروف ندائیہ، حروف نواسب، حروف جوازم، یہ ٹوٹل 40 حروف بنتے ہیں. تو ان کو اب ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے سامنے عوامل کے نقشے کو بار بار یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو دہرائیں اور اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی اس کو بار بار ریپیٹ کریں تاکہ ان کو یہ عوامل اچھی طرح یاد ہو جائیں. اور کوشش یہ کریں کہ یہ عوامل اتنے ازبر ہوں کہ ایک طالب علم انگلیوں پر آپ کو سنا سکے کہ ٹوٹل 100 عوامل ہیں،
ان میں سے 2 مانوی ہیں، 98 قیاسی ہیں، اور قیاسی میں سے 8 جو کہ قیاسی ہیں 90 سمائی ہیں، اور 90 جو سمائی ہیں ان میں سے 40 حروف، 28 افعال اور 22 اسماء ہیں۔ 100 عوامل، 98 لفظی 2 مانوی، 90 جو سمائی ہیں ان میں سے 8 ان میں سے قیاسی ہیں، تو 98 بن جاتے ہیں یہ۔ تو 98 لفظیہ تھے، 90 سمائی اور 8 قیاسی ہیں۔ 90 سمائی میں سے 40 حروف جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے حروف جارہ ہم نے پڑھ لیے اور حروف مشبہ بالفعل بھی ہم نے پڑھ لیے۔ تو آئیے اب ہم ما ولا مشبہ بلیس کو پڑھتے ہیں۔ ما ولا مشبہ بلیس، ما ولا مشبہتان بلیسا اس ما اور لا کو کہتے ہیں جو عمل اور معنی میں لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ عمل میں بھی اور معنی کے اندر بھی لیسا کے ساتھ مشابہت ہے۔ عمل کے لیسا بھی 2 اسموں پر داخل ہوتا ہے، پہلے اسم کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتا ہے۔ اسی طرح ما ولا مشبہتان بلیسا جو ہے یہ ما اور لا بھی اسی طرح لیسا کی طرح یعنی عمل کرتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ یہ لیسا کے عمل والا یہ عمل کرتا ہے، اور معنی میں مشابہت یہ ہے کہ ما اور لا بھی نفی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اسی طرح لیسا جیسا کہ ہے نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ما اور لا بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے ما اور لا عمل کرنے میں لیسا کی مشابہت رکھتے ہیں، اور ان کا عمل انا انا کے خلاف ہے۔ انا انا سے اپوزٹ ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل سے ان کا عمل مختلف ہے، اپوزٹ ہے، کہ ان کا عمل انا انا کے خلاف ہے، کہ انا انا اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں جبکہ ما اور لا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ما اور لا یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع دیتے ہیں، اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اس کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے ما زید قائما لا رجل کاہلا فی العمل۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ نے معلم النحو کے اندر پڑھے تھے مرفوعات اور منصوبات، 8 مرفوعات ہیں اور 12 منصوبات ہیں۔ 8 مرفوعات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ما اور لا جو ہے ان کا جو اسم ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ 8 مرفوعات تھے، ان میں سے ما اور لا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، یعنی اپنے اسم کو یہ رفع دیتے ہیں، تو یہ بھی مرفوعات میں سے تھا۔ تو بہرحال یہ اب دیکھیے ان کا ترکیب کیسے کرتے ہیں کہ ما زید قائما، ما حرف مشبہ باللیس، کہ اس کو مشابہت ہے لیسا کے ساتھ عمل اور معنی میں، زید اسم قائما خبر، ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں اگر یہاں پر ما زید قائما کی جگہ پر اگر آپ لیسا لگا دیں تو لیسا بھی بعینہ ہی یہی عمل کرے گا کہ لیسا زید قائما۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ما اور لا میں فرق یہ ہے، ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے اور لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ سب ٹاپک 1.2A4 لائے نفی جنس۔ ابھی ہم حروف عاملہ میں سے لائے نفی جنس کو پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ 100 عوامل ہیں، 98 لفظیہ ہیں، 2 مانوی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مانوی پڑھے تھے، اس کے بعد ہم نے لفظیہ میں سے سماعیہ کو پڑھ رہے ہیں۔ سماعیہ میں سے ہم نے حروف جارہ کو پڑھا، حروف مشبہ بالفعل کو اور ما ولا مشبہ بلیس کو۔ اس کے بعد آج کا ہمارا یہ سبق ہے لائے نفی جنس کے بارے میں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حروف ندائیہ پڑھیں گے، پھر حروف نواصب، پھر حروف جوازم، تو ٹوٹل یہ 40 حروف ہو جائیں گے۔ حروف عاملہ پڑھنے کے بعد پھر ہم افعال پڑھیں گے جو 28 ہیں، اور پھر اسماء پڑھیں گے جو 22 ہیں۔ عوامل ٹوٹل 100 ہیں، 98 لفظیہ ہیں، 2 مانوی ہیں۔ لفظیہ میں سے ہم سماعی کو پڑھ رہے تھے، اور سماعی میں سے بھی حروف کو، اور حروف کے جو تعداد ہے عوامل کی وہ 40 ہے، ان میں سے 17 حروف جارہ ہیں، اور 6 جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور 2 ما اور لا مشبہ باللیس ہیں،
اور ابھی جو ہے اکیلا جو لا نفی جنس ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لا نفی جنس وہ لا ہے جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، ما ولا مشبہ باللیس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح لا نفی جنس بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب اس کو اس کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو رفع دیتا ہے اس کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ اس کا یہ عمل جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کی طرح ہے، جس طرح حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اسی طرح لا نفی جنس بھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ دیکھیں یہ مبتدا کو نصب دیتا ہے اس کو اس کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو رفع دیتا ہے اس کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، اور اگر لا کا اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ لا کا اگر اسم جو ہے نکرہ ہو اور مفرد ہو، نکرہ اور مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار، کیونکہ اس مثال میں لا کا اسم نکرہ ہے، رجل نکرہ ہے اور یہ مفرد ہے، تو اسی لیے مبنی پر فتح پڑا جائے گا کہ لا رجل فی الدار۔ اور اگر لا کے بعد اسم معرفہ ہو، دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہو جائے گا۔ لا کے بعد ایک تو اسم معرفہ ہو رہا ہے، تو اب دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہو جائے گا۔ لا کچھ عمل نہ کرے گا، معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، اسے لا زید فی الدار ولا عمر۔ اب یہاں پہ لا ملغا عن العمل ہو گیا ہے کہ لا اپنے عمل سے یہ ملغا ہو گیا، لغو ہو گیا ہے کہ اب یہ اپنا عمل نہیں کر سکتا، اس کا یہ عمل کرنا اب لغو ہے۔ چونکہ لا کے بعد اسم معرفہ ہے زید، اب دوسرا معرفہ جو اس کے بعد آ رہا ہے عمر، اس کے ساتھ لا کو لانا ضروری ہو گیا ہے کہ لا زید فی الدار ولا عمر۔ لا مشابہ لیس اور لا نفی جنس میں فرق، لفظی فرق یہ ہے کہ لا مشابہ لیس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ یہ لفظوں میں یہ فرق ہے کہ مشبہ بلیسا جو لا تھا، آپ نے چونکہ ما ولا مشبہتان بلیسا پڑھا، ما اور لا، اس لا میں اور یہ لا نفی جنس میں فرق واضح بتانا چاہتے ہیں کہ لا مشبہ بلیس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، اور لا نفی جنس کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو لفظی فرق ہے۔ معنی فرق یہ ہے لا مشبہ بلیس میں نفی کا استغراق نہیں ہوتا، اور لا نفی جنس میں نفی کا استغراق ہوتا ہے۔ اس لیے لا رجل فی الدار کہنے کے بعد بل رجلانی کہنا صحیح ہے، جبکہ لا رجل فی الدار کہنے کے بعد بل رجلان کہنا غلط ہو جائے گا۔ تو لا مشبہ بلیس میں نفی کا استغراق نہیں ہوتا، اور لا نفی جنس میں نفی کا استغراق ہوتا ہے۔ اس لیے لا رجل فی الدار میں یہ جب آپ نے یہ جملہ کہا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ کہنے کے بعد بل رجلان کہنا صحیح ہے، چونکہ لا رجل فی الدار میں یہ نفی استغراق کی ہے، یعنی نفی جنس ہے اور نفی کے اندر استغراق پایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس مثال کو دوبارہ سمجھیں، معنوی فرق یہ ہے کہ لا مشابہ لیس میں نفی کا استغراق نہیں ہوتا، اور لا نفی جنس میں نفی کا استغراق ہوتا ہے کہ کلی طور پر وہ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے لا رجل فی الدار کہنے کے بعد بل رجلان کہنا صحیح ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ لا رجل فی الدار میں کون سا لا ہے؟ یہ لا ما ولا مشبہ بلیس کا ہے۔ ما ولا مشبہ بلیس میں نفی کا استغراق نہیں ہوتا، اس لیے جب کسی نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ دو مرد ہوں ایک کی بجائے، تو اس لیے بل رجلان یہ کہنا صحیح ہے۔ لیکن جہاں پہ لا نفی جنس کا ہوتا ہے، استغراق کی نفی ہوتی ہے، وہاں پہ بل رجلان نہیں کہہ سکتے اس مثال کے بعد۔ جیسے آپ نے کہا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ کہنے کے بعد بل رجلان کہنا درست نہیں ہے، چونکہ لا رجلا میں لا کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ لا نفی جنس ہے جو اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے۔ جیسا کہ کلمہ شریف کے اندر لا الہ الا اللہ میں کہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، یہاں پر یہ نفی جو ہے یہ استغراق کی ہے،
اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بلکہ دو معبود موجود ہیں یا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ موجود ہے، کوئی اور معبود موجود ہے، یہ کہنا درست نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی لا نفی جنس ہے جو استغراق کی نفی کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود حقیقی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ ما ولا مشابہ لیس اور لا نفی جنس کی پہچان دیکھیے، ایک طرف ما ولا مشابہ لیس کی مثالیں ہیں اور دوسری طرف لا نفی جنس کی ہیں۔ ما زید قائما، اب یہاں پہ ما مشابہ لیس ہے، چونکہ ما جو ہے وہ اپنے اسم کو جو کہ مشابہ لیس ہے وہ رفع دیتا ہے، انا کی طرح یہ عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیے ما زید قائما، ما حرف مشابہ لیس، زید اس کا اسم، قائما خبر۔ لا غول فیہا، یہ غول اس کا اسم ہے اور فیہا یہ متعلق ثابتاً کے ہو کر یہ خبر بن جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خوف جو ہے اب یہاں پر بھی جو لا ہے مشابہ لیس ہے۔ ما ھذا بشرا، یہاں پر بھی جو ہے ھذا جو ہے یہ بھی رفعی حالت ہے اور بشرا جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ وما اللہ بغافل، وما اللہ غافل، لا ثمرۃ ناضجۃ فی البستان، لا ثمرۃ میں ثمرۃ جو ہے یہ اس کا اسم ہے لا کا، یعنی لا مشابہ لیس کا۔ اب دیکھیے لا نفی جنس کہ لا 20 درہما فی الکیس، کہ پاکٹ میں 20 درہم ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ 20 یہ نسبی حالت ہے، چونکہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ لا غلام رجل فی الدار، لا غلام رجل، مضاف الیہ مل کر یہ بھی منصوب ہے، نسبی حالت ہے لا غلام، یہ بھی لا نفی جنس ہے۔ لا رجل فی الدار، لا اکراہ فی الدین، لا زید فی الدار ولا عمر، لا شجرۃ رمان فی البستان۔ اعراب لگائیے، وما اللہ غافلا وما ہن امہاتہم وما هم عنها بغائبین لا غول فیها ولا هم يحزنون وما اللہ بغافل لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لا نفی جنس لا اکراہ فی الدین، لا شاہد ذور محبوب، لا صاحب خیر مذموم، لا عاصم اليوم من امر اللہ، لا رجل فی الدار، لا غلام رجل فی الدار، لا شجرۃ رمان فی البستان۔ تو اعراب کی پہچان ہو گئی کہ مشابہ لیس میں کیسے پڑھنا ہے اور لا نفی جنس میں اعراب کیسے پڑھنا ہے۔ ما ولا مشابہتان بلیس اور لا نفی جنس کی ترکیب کریں۔ لا خوف علیہم، لا مشابہ لیس، خوف اس کا اسم ہو جائے گا، علیہم علی حرف جار مجرور، جار المجرور کے ساتھ مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً کے، ثابتاً صیغہ اسم فاعل کا ہوا ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اب یہ لا کی خبر بنے گی۔ ما زید قائما، ما حرف مشابہ لیس، زید اس کا اسم اور قائما خبر۔ لا غلام رجل فی الدار، لا غلام رجل، غلام مضاف، رجل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ اسم بن جائے گا مضاف الیہ مل کر، اور فی الدار فی حرف جار، الدار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ظرف مستقر ہوا، موجود ان کے موجود ہیں اسم مفعول ہوا ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گا۔ ترکیب کیجئے، لا رجل فی الدار، وما اللہ بغافل، لا درہم لہ، ما ھذا بشرا، لا غلام رجل فی الدار، لا خوف علیہم، ما ہن امہاتہم۔ تو ان تمام تراکیب کو آپ سمجھ چکے ہیں، اس کو ماشاءاللہ خود محنت کے ساتھ اور زبانی جو ہے ان تراکیب کو لکھیے اپنے پاس۔ ما ولا مشابہ لیس اور لا نفی جنس کا جملہ مکمل کریں۔ ما ولا مشابہ لیس اور لا نفی جنس، ما زید قائما، لا رجل فی الدار، ما زید فی الدار ولا عمر، ما ھذا بشرا، لا اکراہ فی الدین، لا خوف علیہم، ما ہن امہاتہم۔ مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ اکراہ، لا اکراہ فی الدین، ھذا، ما ھذا بشرا، الدار، لا رجل فی الدار، الہ، لا الہ الا اللہ، یحزنون ولا هم یحزنون، ما زید قائما۔ سب ٹاپک 1.2A5 حروف ندائیہ۔ 100 عوامل تھے، 98 لفظی ہیں، 2 معنوی ہیں۔ لفظیہ میں سے 90 سماعی ہیں اور اسی طرح ان میں سے 8 قیاسی ہیں۔ 90 جو سماعی ہیں ان میں سے حروف
ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ افعال اور اسماء عاملہ پڑھیں گے۔ لفظیہ عوامل جو ہے جو کہ 98 ہیں، 8 قیاسی ہیں اور 90 سماعی ہیں، تو ان میں سے حروف جارہ 17، حروف مشابہ الفعل 6، ما ولا مشابہ الہ 2، لائن فی جنس 1، حروف ندائیہ 5، حروف نواصب 4 اور حروف جوازم 5۔ حروف ندائیہ وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کسی کی توجہ کو طلب کیا جائے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، توجہ کو طلب کرنے کے لیے یہ حروف استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کل 5 ہیں: یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ یہ حروف ایک اسم پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں، جس کو نصب دیتے ہیں اس کو منادا یعنی پکارا ہوا کہتے ہیں، اور ترکیب میں مفعول بھی کہتے ہیں، یعنی منادا مفعول بھی ندا کے لیے آتے ہیں۔ ندا کا معنی پکارنا ہوتا ہے، پکار کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا اسی طرح کہا جاتا ہے یا زید، یا عمر، یا بکر، یا خالد۔ تو یہ حروف ندائیہ کہلاتے ہیں خود، اور جن کو بلایا جا رہا ہو، جو پکارا جا رہا ہے، اس کو منادا کہتے ہیں، اور ترکیب کرتے ہوئے اس کو منادا مفعول بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حروف ہیں یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، یہ حروف ادعو یا اطلب فعل محذوف کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے یا زیدو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ادعو زیدن، میں زید کو بلاتا ہوں، یا اطلب زیدن، میں زید کو طلب کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ حروف ادعو یا اطلب کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے یا زیدو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی اطلب زیدن، میں زید کو طلب کر رہا ہوں، بلا رہا ہوں۔ تو یہ حروف ادعو یا اطلب فعل محذوف کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ فعل محذوف نکالا جاتا ہے، یعنی اصل میں یہ عبارت تھی، یا کی جگہ پر جو اصل عبارت ہے وہ ادعو یا اطلب کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اب منادا کے بعد پھر ایک اس کا مقصود ہوتا ہے، جیسے زید نے بلایا ہے خالد کو، زید نے کہا یا خالد، خالد آ گیا۔ اب وہ خالد کہے گا جی کیا کام ہے، آپ نے کیوں بلایا ہے؟ تو زید کہتا ہے کہ آپ مجھے پانی پلا دو۔ تو یہ ہوگا مقصود بن ندا، کہ ندا کا مقصد کیا ہے، بلانے کا مقصد کیا ہے، تو اس جملے کو مقصود بن ندا کہا جاتا ہے۔ یعنی منادا کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، اس کو مقصود بن ندا کہتے ہیں، کہ جو بلانے کا مقصد ہے وہ آگے والے جملے کے اندر واضح ہوتا ہے کہ کیوں بلایا گیا ہے زید کو۔ حروف ندا کا استعمال دیکھیے، اے اور حمزہ مفتوحہ نزدیک کے لیے، ایا اور حیا دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اے اور حمزہ مفتوحہ تو قریب ہو، جو آدمی، جو چیز بھی قریب ہے اس کے لیے اے اور حمزہ مفتوحہ قریب کے لیے، ایا اور حیا دور کے لیے۔ تو یہ ٹوٹل چونکہ 5 ہیں، ان میں سے جو 5واں ہے یا زیدو، یا اللہ، یا عبد اللہ، تو یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے بھی اور بعید کے لیے بھی، دونوں کے لیے مشترک ہے۔ جیسے یا عبد اللہ انصر الفقراء، اے اللہ کے بندے فقیروں کی مدد کرو۔ تو اس مثال میں پوری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ حروف کیسے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ کیا عمل کرتے ہیں، اور ان کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی ترکیب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا عبد اللہ، آپ سیدھا کہیں گے کہ یا جو ہے یعنی حروف ندائیہ، یہ اطلب یا ادعو کے قائم مقام ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا یعنی اطلب عبد اللہ یا ادعو عبد اللہ۔ یا عبد اللہ انصر الفقراء، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ یا حرف ندا قائم مقام فعل محذوف ادعو یا اطلب کے۔ اب ادعو یا اطلب تو فعل ہیں، اگر ادعو نکالتے ہیں وہ بھی فعل ہے، یعنی اطلب یہ بھی فعل ہے، تو ادعو فعل اور انا ضمیر اس کے اندر مستتر فاعل بنے گی۔ چونکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے
اور فعل مضارع کا جو کوڈ آپ نے پڑھا تھا معلم النحو میں 239 کا، اس میں سے یہ 3 میں سے ہے کہ ان میں ضمیر ہمیشہ مستتر فاعل نکالی جاتی ہے۔ ادعو فعل، انا ضمیر مستتر فاعل۔ آپ کہیں گے ادعو فعل بفاعل، عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، یعنی ادعو عبد اللہ یا عبد اللہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر منادہ مفعول بھی۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یا حرف ندا کے بعد یعنی ان کے بعد ایک منادہ ہوتا ہے جس کو منادہ مفعول بھی کہتے ہیں، ترکیب میں مفعول بھی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو عبد اللہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی یعنی منادہ مفعول بھی۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ ندائیہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے بلا لیا جس کو بلانا تھا، منادہ یعنی جس کو پکارا جا رہا ہو، تو وہ ہم نے عبداللہ کو بلایا ہے کہ یا عبد اللہ، ادعو عبد اللہ۔ اب اس کا مقصد کیا ہے بلانے کا؟ کہ انصر الفقراء، فقیروں کی مدد کرتے رہو، یہ مقصود بالندا جملہ۔ اور اس کی ترکیب آسان ہے، انصر فعل وفاعل، الفقراء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مقصود بالندا ہوا کہ یہ بلانے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ واضح ہو رہا ہے۔ منادہ کے اعراب کی قسمیں، منادہ کے اعراب کی 2 قسمیں ہیں، منادہ مبنی بر ضمہ، منادہ منصوب۔ یا تو ضمہ اور مبنی ہوگا، مبنی بر ضمہ، یا منادہ منصوب ہوگا۔ منادہ مبنی بر ضمہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب منادہ مفرد معرفہ ہو۔ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس وقت یہ منادہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، ضمہ پڑھا جاتا ہے، مبنی ہونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جیسے یا زیدو، یا خالدو، یا عمرو، یا بکرو، تو چونکہ یہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو رہا ہے تو مبنی بر ضمہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یاد رکھیں، منادہ منصوب یہ اس وقت ہوتا ہے جب منادہ مضاف ہو، جیسے یا غلام زیدن۔ اب غلامہ جو ہے یہ اضافت ہے، تو جب منادہ جو ہے اضافت کے ساتھ ہو اس وقت وہ منادہ منصوب ہوتا ہے، اس پر نصب پڑی جاتی ہے۔ جیسے یا غلام زیدن، اب غلام زیدن، زید کے غلام۔ اب یہاں پر منادہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی ہونے کی صورت میں یہ منادہ منصوب پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بات عاجز کے لیے ایک تاریخی بات ہے کہ جب منادہ مضاف ہو تو وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اساتذہ میں سے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں، بہت پرانی بات ہے کہ حضرت کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا، عاجز بھی اسی گاڑی میں بیٹھا اور حضرت بھی اسی گاڑی میں تشریف لے آئے۔ تو حضرت اس وقت ہمیں ہدایت النحو پڑھاتے تھے، تو ساتھ والی سیٹ پر حضرت بھی بیٹھ گئے، ان کی بہت شفقت تھی اپنے طلباء کے ساتھ۔ تو صبح کا ٹائم تھا، ہم جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو گاڑی والے نے گاڑی کے اندر جو سپیکر وغیرہ چلاتے ہیں تو اس میں انہوں نے کوئی قوالی لگا دی۔ قوالی کے اور الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن یہ جملہ اس کے اندر بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سید المرسلین، یا سید المرسلین، اس قسم کے الفاظ جو ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں استادوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھو یہ کتنا غلط اعراب پڑھ رہے ہیں، کہ اصل میں منادہ کا جو اعراب ہے اس میں جب منادہ مفرد مضاف ہو تو وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ قوالی پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یا سید المرسلین پڑھ رہا ہے، جبکہ اس کو یا سید المرسلین پڑھنا چاہیے اور یا رسول اللہ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس وقت سے یہ بات عاجز کے ذہن میں رہی، الحمدللہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گئی۔
تو یہاں پہ دیکھیں یا عبد اللہ کہ یہ منادہ یہاں پہ مفرد مضاف ہے تو اس لیے یہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ نوٹ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا کے بعد مذکر کے لیے ایہا اور مؤنث کے لیے ایتھا لا کر فاصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ منادہ اگر معرف باللام آ جائے، ایک تو منادہ خود مقصود بالندا ہونے کی وجہ سے مخصوص ہو جاتا ہے، اس کے اندر تعریف آ جاتی ہے، لیکن اگر پھر اس پر الف لام آ جائے تو اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ حرف ندا اور اس کے منادہ کے درمیان کوئی فاصلہ لایا جائے، ایہا یا ایتھا کا۔ تو اگر منادہ معرف باللام جو ہے وہ مذکر ہے تو ایہا کا فاصلہ لائیں گے حرف ندا اور منادہ کے بعد، یعنی ان کے درمیان میں حرف ندا اور منادہ کے درمیان۔ اور اگر منادہ معرف باللام مؤنث ہو تو پھر جو فاصلہ لایا جاتا ہے وہ لایا جاتا ہے ایتھا کا۔ جیسے قرآن مجید کی یہ مثالیں دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی یا الناس اعبدوا ربکم۔ تو الناس چونکہ یہ جو منادہ ہے یہ منادہ معرف باللام ہے، تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے ایہا کا فاصلہ لایا گیا، تو یہ پڑھا جاتا ہے یا ایھا الناس۔ اسی طرح یا النفس المطمئنہ، تو النفس جو ہے یہاں پر بھی منادہ معرف باللام ہے، تو یہاں پر بھی ضروری ہوا کہ ایتھا کا فاصلہ لایا جائے، تو پڑھا جاتا ہے، آیت مبارکہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ مختصر بحث یہاں پہ دی گئی ہے منادہ کی، باقاعدہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ منادہ کی بحث کو معلم النحو پارٹ 2 کے اندر بھی پڑھیں گے، اور اسی طرح ہدایت النحو کے اندر یہ تفصیلاً بحث آ جائے گی۔ حروف ندا اور منادہ کی پہچان۔ حروف ندا آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں ایک الگ سے ٹیبل میں، اور منادہ بھی بتایا جا رہا ہے یا اللہ۔ اب لفظ اللہ جو ہے یہ تو ویسے اعرف المعارف ہے، دنیا اور کائنات کے تمام اسماء میں سے، الفاظ میں سے سب سے زیادہ تعریف اور اعرف المعارف وہ لفظ اللہ ہے۔ تو منادہ معرفہ ہے اور مفرد ہے، اس لیے اس پر رفع پڑھا جا رہا ہے۔ یا عبداللہ میں دیکھیے منادہ مفرد مضاف ہے تو منصوب پڑھا جا رہا ہے۔ یا رحمانو میں منادہ معرفہ ہے اور مفرد ہے تو رفع پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح یا مریم میں، اور حیا غلام زیدن، غلام زیدن یہاں پہ منادہ مفرد مضاف ہے اس لیے منصوب پڑھا جا رہا ہے۔ حروف ندا میں سے یا کثیر الاستعمال ہے۔ ترکیب دوبارہ سے دیکھیے کہ باقاعدہ اس طرح ترکیب کرنا بھی بعض دفعہ ایگزام کے اندر ٹیچر جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور ریٹن بھی آ جاتا ہے۔ تو یا جمیل اطلب الکتابہ، اے جمیل کتاب کو طلب کرو۔ اب دیکھیں ہم ترکیب کریں گے، یا حرف ندا قائم مقام فعل معذوف ادو یا طلوبو کے، ادو فعل بفعل، جمیل لفظا مرفوع حقیقتا منصوب منادہ مفعول بھی۔ مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظا مرفوع ہے، لفظا حقیقتا منصوب ہے، اور منادہ مفعول بھی ہے، یا جمیلو جمیلو۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، اور مقصود بالندا کیا ہے، یا جمیل کو بلانے کا مقصد کیا ہے کہ اطلب الکتابہ، اطلب فعل بفاعل، الکتابہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود بالندا، ندا اپنے مقصود بالندا سے مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ ہوا۔ یا مریم قنوتی، یا حرف ندا قائم مقام فعل معذوف ادو یا طلوبو کے، ادو فعل بفعل، اور مریم منادہ مفعول بھی۔ وہی بات کہیں گے کہ لفظاً مرفوع ہے لیکن حقیقتاً یہ منصوب ہے، منادہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ندا۔ مقصود بالندا کیا ہے، مریم کو مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے، اقنتی، رجوع کر اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقصود بالندا ہو جائے گا۔ یا عبداللہ لا تضرب زیداً، اے عبداللہ زید کو مت ماریے۔ عبداللہ یہ منادہ مفرد مضاف ہے اور یہ منادہ مفعول بھی ہے، تو یا عبداللہ میں عبداللہ منادہ مفعول بھی ہے،
تو یا فعل محذوف ادو کے قائم مقام تھا، فعل محذوف ادو اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ. لا تضرب زیدن یہ مقصود بالندا ہے، یہ مقصد ہے بلانے کا کہ زید کی آپ مت پٹائی کریں. یا رحمان ارحمنا، اسی طرح ترکیب کریں گے یا ارض ابلعی ماءکی. تو یا اردو جو ہے، اردو منادہ مفعول بھی ہے، حقیقتاً یہ منصوب ہے، لفظاً اگرچہ مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے. اور مقصود بالندا کیا ہے؟ اے زمین کے ابلعی ماءکی، تو اپنے پانی کو نگل جا. یہ اللہ جل جلالہ نے زمین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا طوفان نوح کے بعد. حروف ندائیہ کا جملوں میں استعمال دیکھیے. یا مریم اقنتی، یا رحمان ارحمنا، یا غلام زید، یا غلام زید، یا غفور اغفر لنا، یا ارض ابلعی ماءکی، یا علی، یا ذا الجلال والاکرام. مناسب حروف ندا لگائیں. یا اولی الابصار، یا غفور اغفر لنا، یا رحمان ارحمنا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارض ابلعی ماءکی، ویا سماء اقلعی، یا مریم اقنتی لربک، یا معشر الجن والانس.